عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد سامي نظر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے سچے دین میں رکھی ہے اور دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اگر کسی عمارت کی بنیاد کمزور ہو جیسے یہ عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہے یہ اس کی بنیاد ہے تو اگر اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو کمزور ہو مٹیریل اچھا نہ ہو ہلکا مٹیریل ہو تو یہ ستون اس عمارت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح ایمان کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ہے. ان بنیادی ارکان میں سے ایک چیز میں بھی کمی آ جائے یا ایک چیز کا بھی انکار ہو جائے تو جو اسلام کی عمارت ہے وہ اپنے وجود پہ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ کمزور ہو جائے گی وہ گر جائے گی. انہیں ارکان میں سے ایک ارکان نماز ہے. جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کی ذات کا ایمان لاتا ہے تو کلمہ توبہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حقیقت میں اللہ سے یہ عہد اور وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نفی کرتا ہوں اس کی زبان سے مسلمانوں کے ساتھ جو پہلا لفظ نکلتا ہے لا نہیں اللہ کوئی نہیں تیرے سوا عبادت کا لائق. اللہ کوئی نہیں تیرے سوا بولنے دینے کوئی تیرے سوا بولنا نہیں دے سکتا کوئی عزت نہیں چھین سکتا کوئی ذلت نہیں دے سکتا کوئی تندرستی نہیں دے سکتا کوئی بیماری نہیں دے سکتا. لا ہر چیز فنا ہر چیز فانی اللہ تو ہے. لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کرتا میں تیری کروں گا تیری سامنے اپنی زمین کو جھکاؤں گا اپنی حاجتیں اللہ تیرے سامنے پیش کروں گا. اب پہلے اقرار یعنی کوئی مسلمان انسان تو تھا پہلے سے اب کلمہ پر کوئی مسلمان کہہ رہا ہے پہلی زبان سے نکلنے والے گفتگو اللہ سے جو عہد کر رہا ہے کہ اللہ پوری عبادت کے لائق ہے. اللہ تیرے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا. اور محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر اللہ کے ساتھ وعدہ اقرار کرنے کے بعد وہ پابندی میں آ جاتا ہے اور اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا طریقہ جو انسان کو ملا ہے مسلمان ہونے کے بعد وہ نماز ہے. تو ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہر آخر
عاقل بالغ مرد اور عورت سب فرض ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا 7 سال کا بچہ ابھی شریعت کے احکامات اس پر نازل نہیں ہوتے، جس طرح ایک بالغ مرد پر شریعت کے احکامات نازل ہوتے ہیں اس پر نازل نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کہو، اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، جب 10 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھنے پر اس پر سختی کرو۔ اب 7 سال کا بچہ ہے، شریعت کے احکامات نازل نہیں ہیں، 7 سال کا بچہ نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز میں دعا کیا مانگ رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ 7 سال کا بچہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہا ہے؟ یعنی کہ 7 سال کے بچے کی شادی ابھی ہونی ہے، اولاد ہونی یا نہیں ہونی یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ اسے یہ تربیت دے رہے، یہ سبق دے رہے ہیں کہ اتنی ضروری یہ نماز ہے کہ 7 سال کا بچہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا، میرے آنے والے اولاد کو بھی نمازی بنا۔ یعنی ایسا یہ بہترین اور ایسی فضیلت والی اہمیت والی چیز ہے کہ اولاد اس کی 16 سال یا 17 سال 20 سال کے بعد آتی ہے اور دعا اس کا ہونے والا بات بچپن میں اس کے لیے مانگتا تو نماز کی اہمیت سمجھانے کا۔ اور پھر آپ سارے کاروبار سے منسلک شخص یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی کام غیر ضروری ہو، اتنا ضروری نہ ہو تو آپ اپنے کسی ملازم کو بھیجیں گے کہ میرے ملازم کو کہے کہ یہ کام کر کے آ جائے، اور اگر کام بہت ضروری ہو اور اہم ہو، مثال کے طور پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کا چیک بینک میں بھیجنا ہے یا بینک سے یہ رقم لے کے آنی ہے، آپ اپنے اس ملازم کو اپنے سامنے دکھاتے ہیں، بیٹا بات سنو یہ 5 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، فلاں بینک میں جانا ہے، یہ چیک ہے یہ لے کر آنا ہے، یہ رستہ ہے، اس کی پوری رہنمائی اسے رستہ بھی بتاؤ گے تو پتہ چلا کہ جتنا اہم کام ہوگا وہ مالک اس بندے کو اس ملازم کو اپنے پاس کرا کر دیتا ہے۔ تو باقی آپ شریعت کے سارے احکامات کو دیکھ لیں، آج فرض ہوا زمین پر حکم آیا، زکات فرض ہوئی زمین پر حکم آیا، روزے فرض ہوئے اللہ نے فرشتے کو زمین پر بھیجا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اپنے محبوب کو اپنے پاس عرش پہ بھیجا۔ نماز کی اہمیت بتا لی تھی، نماز کی اہمیت کیا ہے؟ 5 دلا کر تحفہ دیا اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا اور فرمایا کہ جب 5 رہ گئی تو میرے محبوب میں نے 50 دی تھی، اب 5 رہ گئی ہے، آپ کی امت پڑے گی 5 اور ثواب 50 کا بن گیا۔ تو آج سنت نماز چھوڑ کے بیٹھی ہے، آج کروڑوں میں نماز ہے، لاکھوں میں نماز ملے گی آپ کو، لیکن لاکھوں کروڑوں میں ایک نمازی ایسا نہیں ملے گا جس نے آ کر اللہ اکبر کہا ہو اور اسے نماز کا مکمل ترجمہ یاد ہو کہ میں اللہ کی بات کیا کرتا ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اب یہ کیوں اللہ اکبر پیچھے کو کہ دنیا پیچھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ تو بڑا ہے، اب اپنی زبان سے کہہ دینا، ہم نے اپنے آپ کو آٹے پہ لگایا ہوا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اب کچھ لوگ الحمدللہ رب العالمین، اگر اپنی ہلاکت مانگ رہے ہوتے ہیں اور بجائے تو کہتے الحمدللہ رب العالمین، آپ ڈریں کہ غلط سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخارج کیا ہے؟ اور ربی اجعلنی پر یاد ہے، ربی اجعلنی اور التحیات پڑھی جا رہی ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کرتی کہ نماز کو صحیح کریں۔ تو لاکھوں کروڑوں میں ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں اس کے بعد پھر میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ اس علاقے کا
اس شہر کا کوئی بڑا وغیرہ جو دن میں 5 دفعہ مجھے اور آپ کو بلائے تو بڑے فخر سے جائیں گے، صرف میں لگائیں گے کہ بھائی چودھری صاحب نے آپ بلایا اور یہ دیکھیں ان کا میسج بھی آیا اور ان کا ویڈیو میسج بھی ہے کہ اس علاقے کا فلان بزنس مین فلان کاروباری شخص آج میرے پاس آئے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، فخر سے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ اب دو جہاں کا بادشاہ دن میں 5 دفعہ کہتا ہے اے میرے بندے، ایشیا کوٹ کی مارکیٹ والے آؤ اس سے ملاقات کرو، اپنے کاروبار کو یہ جو کاروبار نہیں ہوتی ہے جب میں تمہیں بلا رہا ہوں اس کاروبار کو بند کر کے میرے پاس آؤ، اس سے بات کو بڑے مسئلہ کیا ہے، تمہیں پریشانی کیا ہے۔ آج بڑا بھائی اس کا کیا کرے گا کہ بڑا پریشان لگ رہا ہے، میرے پاس چکر تو بلانا، تو چھوٹے بھائی کو سکون ملتا ہے، بڑے بھائی نے مجھے بلایا ہے۔ اب جب تک اس کے گھر پہنچتا ہے اس کے دل میں کتنی تسلی اور اطمینان ہوتا ہے، میرے بڑے بھائی نے بلایا ہے۔ تو سوچیں اللہ کہہ رہے میرے بندے آ نا، میرے گھر تو آ، تو میرے گھر تو آ صحیح، اپنی پریشانیاں بتا، اپنی الجھنیں بتا، اپنی مصیبتیں بتا، اپنی حاجتیں بتا، لیکن ہم نے بتانے برابر ہی نہیں کرتا کہ کہاں سے پوری ہوئی حاجت۔ میرے بھائی لاکھوں کروڑوں میں ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جب اس نے اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کو بڑا مان لیا تو اس کا سارا دھیان نماز کی طرف ہے، اس کو سجدے کی لذت محسوس ہے، اس کو اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان ربی العظیم میں لذت محسوس ہے، اسے رکوع میں جاتے ہوئے لذت محسوس ہے، اسے التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیکہ، اللہ اور اپنے حبیب کا آپس سے مکالمے کے اندر جو لذت و شیرینی و چاشنی محسوس ہوئی ہو، اگر نہیں ہو رہی تو اللہ کے نبی کی حدیث کو سنو کہ ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کبھی اس کا رکوع پورا نہیں، کبھی اس کا سجدہ پورا نہیں، یعنی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں۔ اس لیے 5 وقت کی نماز میں ساری نمازوں کو کیلکولیشن کریں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ سوچیں ہم موبائل کو روزانہ جتنے بھی بیٹھے کم از کم ہر شخص کا موبائل 2 گھنٹے لازمی دیتا ہے، 2 گھنٹے لازمی دیتا ہے۔ کیا کبھی قرآن سے ہم نے آدھا گھنٹہ دیا روزانہ؟ کیا ان پوری ایک دن کی زندگی میں 1 گھنٹہ اللہ کی ذات کی وقت کر دیا کہ جب مسجد میں آگے اللہ رسول ہے، کوئی کاروبار نہیں، اس دنیا میں بھی اکیلا شخص ہے، تو اللہ سے راز و راز کی باتیں کرو۔ ایک شخص تھا، بعد میں اللہ نے اسے بہت مقام دیا، بزرگ کہنے لگے کہ جوانی کے اندر میں جب دین سے دور تھا تو اللہ نے دولت کو بڑی فراوانی کی تھی۔ کہتے کہ میں نے شادی کی، اولاد نہ ہوئی، گھر والوں نے دوسری شادی کروا دی، پھر اولاد نہ ہوئی، گھر والوں نے تیسری شادی کروا دی، اولاد پھر بھی نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، تم چوتھی شادی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس میں بیٹا دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی تھی، چھوٹی جگہ پہ شادی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں جب سے میرا ہوش سنبھالا میں نے اپنے گھر میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میری چھوٹی جگہ پر شادی ہوئی، وہ جو چھوٹی بیٹی تھی اس کا جو پہلا دن میرے گھر میں تھا، جب میں رات کو اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ مسلح پر بیٹھے ہوئے نفل پڑھ رہے تھے۔ پتہ ہمارے گھر کو رواج نہیں تھا نماز کا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن جب میں گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ بلکہ اس نے مجھے کہا کہ آپ سے ایک بات کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو فجر کی نماز کے لیے نہ جگاؤں۔ تو کہتے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ میری ڈیوٹی بن کر آئی ہے، میری استادی نہ بن،
مجھے لیکچر نہ دے، زیادہ مولوی نہ بن، جو کام تیرا وہ کر، میری 3 بیویاں پہلے سے ہیں، ایسے ویسے میں مجھ سے کچھ لفظ نکل جائے گا تو اپنے گھر چلی جائے گی۔ کہتی کہ اس نے کہا ناراض نہ ہو، اور کہنے لگی کہ اچھا میرے کوئی حقوق نہیں ہے، کہنے لگے ہاں آپ کیوں نہیں ہے، تمہارے ہر قسم کے حقوق میں پورے کروں گا، میری 3 بیویاں پہلے کی ہیں، ان سے پوچھ لو، ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں آپ کو اپنے سارے حقوق اللہ کی رضا کے لیے معاف کراؤں گا، لیکن ایک میری بات مان لوں۔ تو کہنے لگے کہ جب میری بیوی نے کہا کہ میں آپ کو سارے حقوق معاف کرتی ہوں تو ایک بات مان لیں، تو میں نے کہا کہ پھر اپنے باتیں پر پکے رہنا، آئندہ کوئی گمان مجھ سے نہ کرنا۔ تو کہنے لگے کہ میری بیوی نے کہا کہ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ میرے گھر، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں صبح مجھے فجر کی نماز کے لیے تیار کرا۔ کہتے ہیں کہ رات کو سویا تو میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آخری پہر ہے، تہجد سے پہلے کا وقت ہے، میری بیوی مصلی پر رو رہی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ کہتے میں اٹھا تو میں نے اسے کہا کہ تم ابھی اٹھ کے بیٹھ گئی ہو، تو مجھے کہنے لگی کہ میں آج اس لیے نہیں سوئی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو، میں نے اپنے خاوند کو جگانا تھا نماز کے لیے، اور ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے بھی نیند کی وادی میں لے جائے اور میں جس مقصد کے لیے آپ کو جگانا چاہتی ہوں آپ کا مقصد بھی فوت ہو جائے، اس لیے میں نے آج اپنی نیند کو قربان کر دیا، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں تاکہ میں اپنی نماز پڑھتے پڑھتے جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو بھول جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں بزرگ فجر کی نماز کے لیے جب اس نے مجھے اٹھایا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جب سجدے میں گیا میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں سجدے سے واپس آؤں، ایسی لذت ایسی چاشنی تھی۔ کہتے کہ نماز کر کے فارغ ہوا تو میری بیوی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ یہاں تک میری طاقت اور استطاعت تھی وہ تیرے پاس تیرے دربار پر تیرے مسلے پر تیرے سامنے اس کو میں لے آئی، یا اللہ اگر میں کنیز فاطمہ ہوں تو یہ بھی تو غلام علی ہونا چاہیے نا، اگر میں کنیز عائشہ ہوں تو یہ بھی غلام مصطفیٰ ہونا چاہیے نا، یا اللہ اگر میں مدینے والے کی غلام ہوں یہ بھی مدینے والے کا دیوانہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو دعا عرش کا چاہ رہی تھی تو میرے دل کو نرم کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ صبح اس کی دعا کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکلا، بدائی کا موسم تھا، میں گیا، میرے دوست احباب روزانہ آتے تھے لیکن میرا دل کہیں اور تھا، وہ باتیں مجھ سے کرتے تھے، میری توجہ کہیں اور تھی، مجھے دکھ بھی لگی تھی کہ ظہر کا وقت جلدی جلدی آئے، میں جا کر اپنے گھر کی قریب کے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ سکوں۔ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، ظہر پڑھی، رات کو جب جانے لگا میں گھر کے قریب پہنچا تو اذان کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، کیوں نہ میں گھر کے بجائے آج عشاء کی نماز جماعت سے پڑھوں۔ کہتے میں گیا اور عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں جب گھر آیا تو میری بیوی نے کھانا بنایا ہوا تھا، اس چوتھی بیوی نے جب میں نے لقمہ لگایا تو میں نے اس سے پوچھا اتنا لذیذ کھانا، اتنا ذائقے والا کھانا کیسے بنایا ہے؟ تو کہنے لگی کہ آج پہلی دفعہ آپ کے گھر میں میں نے کھانا بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کھانے میں اتنی لذت کیسی ہے؟ تو میری کہنے لگی گھر آگ کا، چولہا آگ کا، سامان آگ کا، ہانڈی آگ کی، گوشت آگ کا، یہ ساری چیزیں آگ کی ہیں، بس 2 چیزیں میں نے اس میں زیادہ کی ہیں، ایک میں نے وضو کر کے کھانا بنانا شروع کیا، دوسرا جب کھانا بنا رہی تھی میں ہر چمچہ پھیرتی ہوئی درود شریف پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو یہ محسوس نہیں کرایا کہ میں آج 4 نمازیں پڑھ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ تو جانے لگی اور ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ تم نے اپنے حقوق معاف کروا لیے، اب تقاضا کوئی نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کہنے لگی جرت کر رہی ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں؟ تو کہنے لگے تو میں نے کہا ہاں بات کرو۔ میرے ذہن میں تھا اس کو شاید میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، نمازیں میں پڑھ کے آیا ہوں۔ کہنے لگی آپ کو مجاہدہ کرو تو صبح فجر کی نماز کے لیے پھر اٹھا دوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو اپنے چارپائی پر بٹھایا، میں نے کہا خبردار آج کے بعد فجر کی نماز کے لیے تو نہیں بلکہ تہجد کی نماز کے لیے میں تجھے اٹھایا کروں گا۔
مجھے تو آج پتہ چلا کہ سجدے کے اندر اللہ نے یہ لذت رکھی ہے. مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ سبحان ربی العظیم میں اللہ نے کتنی لذت رکھی ہے. مجھے تو آج پتہ چلا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے کتنا مزہ آ رہا تھا. پھر میں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین، وہ رستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے اللہ انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ رستہ ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہو. یہ دعائیں میں نے اللہ سے کی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ نماز کے اندر کیا لذت ہے. پھر کہتے ہیں اس کے بعد کبھی ساری زندگی میں تہجد کی نماز پڑھی. اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم آتے تو ہیں، ہم کاروبار کو لاک کر کے آتے ہیں، دروازہ بند کر کے آتے ہیں. میں نے پہلے بیان کیا، عرض کیا کہ لاکھوں کروڑوں میں ایک نمازی میں ایسا نہیں ہوگا کسی نماز کا سبحانک اللہم سے لے کر اور رب اجعلنی مکمل تک ترجمہ کے ساتھ نماز کا ساتھ ایک آتا لاکھوں میں ایک میں. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ عروہ بن زبیر، ہماری نماز میں تو خشوع نہیں آئے گا. اللہ اکبر اور کھڑے ہیں، جانا ہے، دین کرنی ہے، فلاں میٹنگ کرنی ہے، فلاں شخص آ رہا ہے، فلاں پارٹی آ رہی ہے. اچھا میں نے جا کے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ سودا بھی دینا ہے، یہ چیز بھی چھوڑ کے آنی ہے. اب اس سے چار بکاتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ سے تو بات نہیں ہوتی، تو کہتا کاروبار کو دل کو چلے گی. اور کئی بندے ایسے دیکھتے ابھی اکثر جب اس طرح کو سلام دیتا ہے تو خشوع کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اصلاحی طور پر کہہ رہا ہوں. تو یہ اکثر ایسے سلام دے رہا ہے تو وہ اکثر نمازی سلام دینے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو تک دوسرا جب امام سے پہلے آپ اپنا رکن ادا کرنے کے تو نماز سے ہٹ جاتے ہیں، نماز امام کی ابتدا ہٹ جاتی ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور کوئی ایسے کوئی سلام دے کے دعا کے لیے مانگتے ایسے بات ہو کہ پتہ نہیں اتنا ضروری کام اس دعا سے ہو جائے. اچھا تفریح بھاگ بھول کپائی تو کئی ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں پتی آپ کے چہرے دیکھ لیں ایسے پتہ نہیں یار بڑی پریشانی میں آئی. اس دنیا کی حدث راتوں میں گولیاں کھا کر سوتے ہیں. اور عروہ بن زبیر، ہم دیکھیں نا نماز پڑھنے والا شخص ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے. عروہ بن زبیر ایک بہت بڑے تابعی تھے، مدینہ کے بہت بڑے فقہاء میں ان کا نام ہے. ان کے کام کے اندر کوئی ایسی بیماری آ گئی، طبیب نے کہا کہ اگر اس کام کو نہ کاٹا تو پورے جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا. اور ڈاکٹروں کے کام کاٹ دی. اب طبیب نے کہا کہ ایسے تو کہہ نہیں سکتے، اس وقت آپریشن تھیٹرز نہیں تھے، انجیکشن وغیرہ نہیں تھے، بے ہوشی کی دعائیں نہیں تھی. ان کہنے لگے ایسا نشہ آور چیز پلانی پڑے گی تاکہ آپ کچھ مدہوش ہو جائے، آپ کو تکلیف میں کمی ہو. کہنے لگے کہ میں ہر چیز گوارا نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ سے اس حالت میں ملوں کہ میں مدہوش ہوں، میں بےہوشی کی حالت میں ہوں، نشے کی حالت میں ہوں. خدا کے حضرت پر کیسے کریں تاکہ میں نماز سے کھڑا ہوتا ہوں، جب میں نماز شروع کر تو میرے کام کرتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ عروہ بن زبیر نے جب نماز شروع کی اور طبیبوں نے کوئی بے ہوشی کا انجیکشن، کوئی ٹیکا، کوئی دوائی نہیں، اب زندہ بندہ ہے اور شعور رکھنے والا ہے، طاقت ہے اس کے اندر، اس کے آری کے ساتھ اس کی کام کافی جا رہی ہے. تو خالی یہی نہیں کہ تیل، گرم تیل، اتنا گرم تیل ہوتا تھا کہ اسی وقت زخم ٹھیک کرنے کے لیے اس تیل کے اندر اس کام کو، اس زخم کو رکھا جاتا تھا تاکہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے. آپ تصور کریں اور ہمارے یہاں کی نماز میں چھٹی آ گئی تو اس کو آپ 500 ایسے پیچھے ہو گیا اپنی نماز نہ پڑھیں. یہ تو ہمارا خشوع ہے نماز. تو وہ جب نماز کان کاٹ کی نماز سے فارغ ہوئے، کان کاٹ کی گر بھروں کے کام کرائیں گے. پوری نماز کے اندر انہوں نے سی تک نہ کیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے کام کاٹ دیا. اور اسی طرح اگر ریحانہ آج نمازیں کیوں رہ رہی ہے؟ کاروبار کی وجہ سے، ایسے دولت کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے. اگر ریحانہ ایک صحابی ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، اپنے گھر آتے ہیں، جوان بیوی ہے، ملاقات کا میرا شوق رکھتے ہیں، حلال ہے،
نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، بیوی سے کہتے کہ آپ بیٹھو تو نفل کر لو، نفل نماز شروع کی، اللہ اکبر، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها تلك الرسل لن تنالوا البر والإحسانات لا يحب الله ساری رات گزاری فجر کی اذان کے وقت سلام پھیرا، سلام پھیرا تو بیٹی کی انتظار میں بیٹھی تھی، کہنے لگی اے ابو ریحانہ کیا میرا کوئی حق نہیں تھا؟ تم نے ساری رات مصلی پہ گزار دی، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب میں نے اللہ اکبر کیا تو میں بھول گیا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے کوئی بات کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں تو نماز میں کھڑے ہوئے کسی کو ٹائم ہوتا ہے تو چلے میں چل رہے ہوتے ہیں تو کس نے تم فون کرو کہ آج کی بتایا کی کیا کری کیا کر رہے ہو، ہمیں تو اپنی بیگمات وہاں یاد آ جاتی ہے، لیکن وہ بیگم کمرے میں موجود ہے اور نماز کے لیے کھڑے نفل نماز کے لیے تو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی اس کی کیا وعدہ ہے۔ میرے بھائی نماز اور تعلق کو اللہ کے ساتھ بنائے تو جب آپ اللہ کے سامنے آ جائیں تو یوں دنیا کو پیچھے کرتے ہوئے اللہ کرتے ہیں اور آپ اللہ سے ایسے باتیں کریں کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس جملے کو انسان غور کرے نا، مالک یوم الدین، اس کو مالک مان رہا ہے، اس کا اس دن کا قیامت کے دن کا، جو قیامت کے دن کا مالک ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کا دل میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی، وہ تڑپ نہیں پیدا ہوئی۔ تو آج اکثر جب کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، مغرب عصر ظہر کی نماز پڑھیں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ نہ بتائیں قبر میں جا کے دیکھی جائے گی۔ اب ایک شخص مریض ہے، مرنے والا ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی دے کہ بھائی اس دوائی سے تمہارا یہ مرض ٹھیک ہوگا، وہ کیا کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے لیکن میں نے کی نہیں، اس عقل مند ہے کہ بے وقوف کہے گی؟ جی بے وقوف ہے۔ اب اکثر جب یہ سوال کرے کہ نماز کی پابندی کرے، نماز نہیں پڑھے گے تو کہاں جائے گے؟ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں جنات یتساءلون، جب کے لوگ سوال کریں گے عن المجرمین، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں کہاں آنے کرائی ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چار کام بتائیں گے، پہلا کام ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو اور مانگنے والوں کو اور لاچار جو بسوں کو جب کھانا مانگتے تھے تو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر الٹی باتیں کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تو کہتے ہیں ایسے کراتے ہیں، کوئی قیامت کا دن آنے والا نہیں ہے، حتی اتانا الیقین، آج یقین ہو گیا کہ قیامت کا دن آ گیا۔ اب کیا ہے نا، کوئی جا سکتا ہے، کوئی بچ سکتا ہے، تو قبر میں جا کے دیکھی جائے گی بھائی ایسے بڑے بڑے لاکھوں لوگ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل سے شروع کریں گے، ایسے لاکھوں لوگ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں جن کا یہ جملہ ہوتا تھا، جہاں سے وہ گزرتے تھے، کھاتے بچوں کے نعرے لگتے تھے، شور و غل ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے میرے علاوہ تو اس علاقے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس بلڈنگ عمارت پلازے کو، اس مارکیٹ کو میرے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا، جاؤ جا کر ان کے قبروں کو دیکھو، ان کی قبریں ہمارے لیے عبرت کا نشان بنی۔ میرے بھائیوں، یہ واحد ذریعہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے تھے جب نماز فرض ہوئی، تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ آج ہم براہ راست اللہ سے ملاقات کرنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا، اللہ سے بات کرنے کا ہمیں تعلق اور ذریعہ مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، آج سے نیت کریں کہ آج ہم نے نیت کر کے اٹھے کہ آئندہ ہماری کوئی نماز نہ رہے اور ہماری نماز میں ہماری جماعت نہ رہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اب دیکھیں نا ہم لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھا چھوڑ دیتے ہیں. اکثر آپ کے اندر کسی مارکیٹ میں آپ کو کوئی میٹھی چائے کی کوئی کم نظر آئے گا, جی ماتا نے منع کی شوگر بڑی ہو گئی ہے. اچھا جی اس کے لیے آپ سرور رش کر کے لے جائیں, نہیں جی ڈاکٹر نے کیا میں چڑھائی ہے. اب وہ اپنے حلال کے پیسے کی چیز چھوڑ رہا ہے. اللہ کہہ رہے نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے. اللہ کے نبی فرمایا میرا دل کرتا ہے مسلم میں کھڑا ہو جاؤں اور ان لوگوں کے گھر میں جاؤں جو بغیر کسی شہری عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, وہ جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. اب یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے اندر ہم نے اللہ کو رکھا ہی نہیں, نماز کی چاشنی کو تسلیم نہیں کیا, نماز کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا. میرے بھائی نماز کی وجہ کو اہمیت اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب کے لیے کوشش کریں کہ اپنی نماز ہے ایسی بنائیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پھر دنیا سے آپ کا تعلق کٹ جائے, اور اس نیت سے آپ کے یہ نماز پڑھنا وہ آخری نماز ہے, اور اس نیت سے اس سوچ کے ساتھ پڑھیں اگر اس کے بعد میری زندگی میں مجھ سے وفا نہ کی, اگر میری موت آ گئی تو میں قبر کی پہلی رات کے فرشتوں کو کیا جواب دوں, میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں. اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آج فجر کی نماز نہیں پڑھی اور آج ظہر کے بعد جمعہ کے بعد میرا انتقال ہو جاتا ہے, اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے, جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا, سورج طلوع ہونے پر فجر کی نماز نہیں پڑھتا, فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اور جس کا دماغ کان شیطان کا نظر بن گیا, اس کے دماغ میں دل کو کیسے اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ سے تعلق بنانے کا دل کرے گا. تو خدا کم از کم اپنی نمازوں کو اتنا ٹھیک کر دو کہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا, قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا. اگر پہلا سوال صحیح ہو گیا تو غصے کا عالم ہوگا, جنات میں اللہ ہمیں پہلا سوال جو ہمیں نماز ہماری کرنے ہی نہیں ہے, باقی ہمارے خلاف ہر انسان کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے, ہر شخص اپنے اپنے گھروالوں میں جان کے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ابو کی نماز میں ہمارا کیا کردار ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور خالی گھروں تک نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائے. سارے کوشش کرتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, ہم جمعے کے نمازی نہیں بنیں گے, روز کے نمازی بنیں گے انشاءاللہ. اپنی اولادوں کو نماز کی توجہ کروائیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور ہم مناسب